بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں احسان اللہ منصور۔ ہم بات کر رہے ہیں طلبہ کے مسائل پر، اور ان مسائل میں سے حافظہ کی جو شکایت اس وقت ہمیں سننے کو مل رہی ہے، بہت زیادہ طلبہ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا حافظہ بڑا کمزور ہے، ہمیں سبق اچھے طریقے سے یاد نہیں ہو پا رہا، ہمیں لیکچر اچھے طریقے سے ازبر نہیں ہو پا رہا۔ تو ہم ان ٹپس پہ بات کر رہے ہیں جو آپ کے حافظہ کو بہتر کرنے کا باعث بن سکتے ہیں، یا ایسی چیزیں جن کی وجہ سے آپ کا حافظہ کمزور ہو سکتا ہے، ہم ان پر بھی بات کریں گے۔ آئیے ان میں سے ہم ایک چیز جو آپ کے سامنے آج رکھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ بہت بہتر کام کرے تو آپ کو جن چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ان میں سے ایک چیز ہے نیند کا پورا ہونا۔ یاد رکھیے گا، انسانی جسم جو ہے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، جب واقعہ آپ کے سامنے اس طرح آیا کہ کوئی صحابی تھے تو وہ اپنی بیوی کے حوالے سے تھوڑی سی عدم توجہ کا شکار ہوئے، تو کوئی مہمان آیا، اس نے یہ ساری سچویشن دیکھی تو گھر والی کو پوچھا کہ بہن آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ یہ پردہ نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ پردے کے بعد تو بہت زیادہ اس چیز کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ تو وہ گھر والی بہن کہنے لگی کہ آپ کے بھائی کو، کوڈ ورڈ میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ کے بھائی کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ بڑی فطری سی بات ہے کہ محبت صفائی سکھاتی ہے، محبت رویے بدلتی ہے، اور محبت کا نام توجہ دینا ہے، وقت دینا ہے، احساس کرنا ہے، یہ ساری چیزوں سے جڑی ہوتی ہیں۔ تو جب اس صحابیہ نے یہ بات کی کہ آپ کے بھائی کو تو ہماری ضرورت ہی نہیں، تو وہ آنے والا مہمان سمجھ گیا۔ تو رات کو جب وہاں پر سٹے کیا تو وہ جو مہمان تھا اس نے دیکھا کہ میزبان ابھی تھوڑا ہی وقت رات کا گزرا ہے، تو وہ اٹھ کے تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو مہمان نے میزبان کو بازو سے پکڑا، کہا آرام کریں، تو وہ بہرحال اس نے کوئی بات نہیں کی، وہ لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو دیکھا مہمان نے کہ میزبان پھر کھڑا ہو کے نماز پڑھنے لگا ہے۔ آپ نے پھر اس کو روک لیا۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو پھر مہمان نے کہا کہ اٹھیے، اب آپ بھی اللہ کے سامنے قیام کیجئے، میں بھی کرتا ہوں۔ تو جب یہ قیام ہوا تو صبح فجر کی نماز کے بعد جب ناشتے کے لیے کھانا وغیرہ کا ماحول بنا تو میزبان کو مہمان نے کہا آپ نہیں کھاتے؟ کہنے لگے میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگے روزہ رکھا ہوا ہے، رات کو ساری رات قیام، دن کو روزہ، تو یہ کیا کنڈیشن ہے؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اپنا روزہ افطار ابھی کرو۔ نفلی روزہ تھا، کروا دیا۔ تو یہ کیس پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ تو میزبان کہنے لگا جی یہ میرے جو مہمان تشریف لائے تھے، رات انہوں نے اس طرح قیام بھی نہیں کرنے دیا جس طرح میں پہلے کرتا تھا، اور روزہ بھی میرا افطار کروا دیا۔ تو آپ نے مہمان کو پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو مہمان کہنے لگے کہ یہ مسئلہ ہے، ان کے گھر کی سچویشن یہ ہے، ان کی اہلیہ کا یہ مسئلہ ہے، تو آپ خود اندازہ کریں کہ ہم نے تو آپ سے جو تربیت پائی ہے اس کے مطابق تو یہ ہمیں مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفائی کیا، آپ نے کہا جو مہمان ہے اس نے جو بات کی ہے، اس نے جو بات بتلائی ہے یہ بالکل درست ہے۔ سنیے، آپ پر آپ کے جسم کا حق ہے، آپ پر آپ کی آنکھوں کا حق ہے، آپ پر آپ کے اہل و عیال کا حق ہے، اور آپ پر آپ کے اللہ کا بھی حق ہے۔ تو اللہ کو بھی حق ادا کرنا ہے، آنکھوں کا حق ادا کرنا ہے، جسم کا حق ادا کرنا ہے، اور اہل و عیال کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ تو میں نے بڑا اس پہ غور و خوض کیا کہ جسم کے اندر ہی تو آنکھیں آ گئی تھیں، آخر یہ آنکھوں کا الگ سے تذکرہ کیوں ہے؟ تو ایک بات بڑی سمجھ آتی ہے، آپ بھی توجہ کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ بعض اوقات جسم ریلیکس ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے، لیکن آنکھوں کو نیند کی طلب ہوتی ہے، اور بعض اوقات بندے کا جسم ٹوٹ جاتا ہے، تھک چکا ہوتا ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں کوئی نیند نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ہمارا اسلام یہ سمجھا رہا ہے، ہمیں معلم اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب آنکھ کو نیند کی ضرورت ہے تو پہلے نیند لے لو، حتیٰ کہ اتنی زیادہ اگر نیند ہو کہ بندے کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے نماز کے اندر، وہ فرض چیز ہے، تو پھر بندے کو چاہیے کہ پہلے نماز پڑھنے کی بجائے نیند پوری کر لے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا ایسا نہ ہو وہ نماز میں دعائیں کرنے کی بجائے اپنے لیے بد دعائیں کر رہا ہو۔ کیوں؟ اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے، بندے کی نیند پوری نہ ہو تو اس کا حافظہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کی یادداشت ڈسٹرب ہوتی ہے، اس کے خیالات منتشر ہوتے ہیں۔ تو نیند ایسی چیز ہے، اگر آپ
کچی نیند کے اندر اٹھ اٹھ کے کچھ کام کریں گے تو شاید یہ کام درست نہیں ہوں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر میں تشریف لے گئے تو پتہ چلا کہ چھت کے ساتھ کسی عورت نے، گھر والی عورت نے کوئی رسی وغیرہ لٹکائی ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیوں باندھی ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ یہ جو گھر والی بہن ہے جب یہ لمبا قیام کرنا چاہتی ہیں تو اپنی چوٹی کو اس رسی سے باندھ لیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ رسی کو کھول دو اور جب تک آپ کی طبیعت میں نشاط ہو، فرت ہو، فریش ہو، اتنی دیر تک عبادت کریں۔ آپ نے عبادت کر کر کے تھک جانا ہے لیکن اللہ نے اجر دے دے کے نہیں تھکنا، اس لیے جب طبیعت فریش ہو تب عبادت کریں، کیونکہ عبادت بھی اللہ کے ساتھ ایک ہم کلام ہونے کی شکل ہے۔ بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنی باتیں رکھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اپنے مسائل شیئر کرتا ہے۔ جب اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا، کس وجہ سے؟ کہ اس کی نیند پوری نہیں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے بستر سے اٹھتے، چونکہ آپ نے گفتگو کرنی ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے، اپنے قرآن مجید کو توجہ سے پڑھنا ہے، اپنے دعاؤں کو توجہ سے پڑھنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر سے اٹھتے تو اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اچھے طریقے سے، چونکہ اس کے ذریعے بھی بندے کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اسی طرح مسواک کا کرنا، اور جب بندہ دانتوں سے کوئی چیز چباتا ہے تو پھر بھی نیند اڑتی ہے، پھر وضو کا کرنا، پھر مسح کا کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس کی نیند کی ضرورت کو پورا کر کے اس کو ریلیکس کرتی ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یادداشت بہت اچھا کوئی رول پلے کر سکے یا اچھی کارکردگی پیش کر سکے، اس کے لیے بڑا ضروری ہے ہماری نیند پوری ہونی چاہیے۔ آپ کہیں گے کہ امتحانات کے قریب تو 2 گھنٹے بچے سوتے ہیں اور 22 گھنٹے پڑھتے ہیں، 24 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ مس مینجمنٹ ہے اور یہ ٹائم کا بہت بڑا نقصان کرنے والی بات ہے۔ جنہوں نے پورا سال پڑھا ہوتا ہے ان کو آخری دنوں میں 22 گھنٹے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خرابی کہاں ہوتی ہے کہ ہم گھنٹوں وقت برباد کرتے ہیں، گھنٹوں روٹین کے اندر۔ فیس بک دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ شیئرنگ ہو رہی ہے، اور جو ہم پروجیکٹ لے کے چل رہے ہیں اس کے اندر مصروف ہیں۔ اور یہ جو سوشل میڈیا ہے، اوسطاً ایک سروے آیا تھا کہ وہ لوگ جو نیٹ یوز کرتے ہیں اوسطاً 5 گھنٹے ان کی ڈیوریشن ہے صرف ویڈیوز دیکھنے کی یا فیس بک کے ساتھ اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی۔ آپ اندازہ کریں اگر 5 گھنٹے ایک شخص ایسی معلومات لے رہا ہے جو اس کے متعلق ہی نہیں ہے، اس کو فائدہ دینے والے نہیں ہیں، تو یہی اگر 5 گھنٹے وہ اچھے طریقے سے سو لے گا، اس کا دماغ ریلیکس ہو جائے گا، اور جس کی نیند پوری ہو، یقین کریں کہ وہ شخص جب اٹھتا ہے تو پھر اس کے لہجے، اس کے الفاظ بڑے اچھے اس کے منہ سے نکلتے ہیں۔ چڑچڑا پن نہیں ہوتا، تلخی نہیں ہوتی، تیزی نہیں ہوتی، بجھا پن نہیں ہوتا، فریشنس ہوتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا حافظہ بہترین کام کرے تو بڑا ضروری ہے کہ اپنی نیند کا خیال رکھیے، اور نیند کا تب خیال رکھا جا سکتا ہے جب آپ بر وقت سوئیں گے، پھر بر وقت جاگیں گے، اپنی زندگی کا کوئی شیڈول بنائیں گے، اپنے پڑھنے کا کوئی شیڈول بنائیں گے، ویسے ہی جو دل میں آیا وہ کر لیا۔ ایسی زندگیاں جو شیڈول کے بغیر ہوتی ہیں ان کی نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے، ان کی خوراک کا شیڈول بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ بندے بیمار بھی رہتے ہیں، وہ اپنے مقاصد کو صحیح طریقے سے حاصل بھی نہیں کر پاتے۔ بہت بہتر ہے کہ اپنی نیند کو پورا کریں، لیکن یاد رہے نیند پورا کرنے سے مراد 12 سے 14 گھنٹے یا 16 گھنٹے نیند نہیں ہے کہ آپ مردوں کے ساتھ مقابلہ کریں سونے میں کہ پتہ چلے جی بعد میں کون اٹھتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے۔ 6 سے 8 گھنٹے نیند آپ کی ضرورت کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ اتنی نیند پوری کر لیتے ہیں تو باقی اس کے بعد بھی اگر آپ کو نیند آتی ہے تو یہ آپ کی سستی ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے وہ وقت جو خام خواہ جاگنے میں، دوستوں کے ساتھ گپوں میں یوز کر کے ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، پھر دن کے وقت بغیر کسی ٹائم ٹیبل کے سو جاتے ہیں، یہ چیزیں ہماری زندگی کو ڈسٹرب کریں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ بہترین کام کرے تو اس کے لیے آپ کی نیند کا پورے ہونے سے مراد 6 سے 8 گھنٹے نیند آپ کی صحت کے لیے انشاءاللہ بڑی مناسب ہے۔ اور کوئی شیڈول بنائیں، رات کو سونا ہے یا عبادت کرنی ہے، پڑھا بھی جا سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ رات کو عبادت سونے کے لیے زیادہ استعمال کریں، دن کے وقت پھر آپ اپنی پڑھائی کا اہتمام کریں۔ میں امید کرتا ہوں جب آپ اپنی نیند کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کی ذہنی کارکردگی کو پہلے سے بہتر بنائے گی، اور یہ آپ کی یادداشت اور حافظے پر بڑے گہرے نقوش چھوڑے گی کہ آپ کا حافظہ اور یادداشت پہلے سے بہتر ہو سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں۔